بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ یہ ہندوستان میں بسنے والے تمام مسلمانوں کا ایک ایسا پلیٹ فارم اور ایک ایسی تنظیم ہے جس کا سیاست سے اور راجنیتی سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ صرف اور صرف ہندوستانی مسلمانوں کے آئلی اور خاندانی قوانین کے تحفظ اور ان کی مذہبی آزادی کی ترجمانی کرتا ہے تاکہ ہندوستانی مسلمان اپنے مذہب پر اور اپنے دین پر، اسلام پر مکمل طریقے سے عمل کر سکیں اور ان کے نجی معاملات میں شرعی احکام کے مطابق فیصلہ کیا جا سکے۔ مسلم پرسنل لا کا نام تو سبھی لوگ سنتے ہیں، لیکن مسلم پرسنل لا کا کیا مطلب ہے؟ مسلم پرسنل لا کس کو کہا جاتا ہے؟ تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے زندگی گزارنے کا جو طریقہ متعین کیا ہے اس کو شریعت اسلامیہ کہا جاتا ہے۔ اب اس شریعت اسلامیہ کے بعض احکام اور بعض مسائل وہ ہیں جن میں بنیادی اصول اور مقاصد کی وضاحت کر دی گئی، ان کی تمام تر تفصیلات، تمام تر جزئیات کو واضح نہیں کیا گیا ہے، جیسا کہ مالی معاملات، سیاسی معاملات، ان میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ معاملہ اس طریقے پر ہوگا تو یہ سود کے دائرے میں آئے گا، اور اس طریقے پر نہیں ہوگا تو سود کے دائرے میں نہیں آئے گا، اس طریقے پر بے ہوگی تو جائز ہوگا، اور اس طریقے پر خرید و فروخت نہیں ہوگی تو جائز نہیں ہوگا، تاکہ زمانے کی تبدیلی کے لحاظ سے ان احکام میں تبدیلی ہو سکے اور زمانے کے اعتبار سے ان میں رد و بدل ہو سکے۔ لیکن شریعت اسلامیہ کے بعض احکام اور بعض مسائل وہ ہیں جن کے مقاصد کو بھی واضح کر دیا گیا ہے، اور ان کی تمام تر تفصیلات اور جزئیات کو بھی واضح کر دیا گیا ہے، اور ان کی پوری شکل و صورت شریعت نے واضح کر دی ہے کہ یہ اس شکل میں انجام دیے جائیں گے۔ ان میں زمانے کی تبدیلی کے لحاظ سے تبدیلی ممکن نہیں، تبدیلی کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ جیسا کہ عبادات ہیں کہ نماز اس طریقے پر ہوگی، زکوٰۃ اور حج وغیرہ ہیں، یہ جو عبادت ہیں ان کی تمام تر تفصیلات متعین کر دی گئی ہے، شکل و صورت واضح کر دی گئی ہے، یہ اسی شکل و صورت میں اور اسی طریقے پر ادا کیے جائیں گے۔ ایسے ہی بعض مسائل وہ ہیں جو مسلمانوں کے خاندانی اور گھریلو زندگی سے متعلق ہیں، جیسے نکاح ہے، طلاق ہے، میراث کے مسائل ہیں، وصیت کے مسائل ہیں کہ نکاح اور اس کے متعلق فیصلہ شریعت کے مطابق ہو، طلاق اور اس کے متعلق فیصلہ شریعت کے مطابق ہو، وراثت اور اس کے متعلق فیصلہ، وصیت وغیرہ۔ اسی کو پرسنل لا کہا جاتا ہے کہ جو مسائل مسلمانوں کی خاندانی اور نجی اور ان کی گھریلو زندگی سے متعلق ہیں، نکاح وغیرہ، طلاق وغیرہ، میراث اور وصیت، ان کو پرسنل لا کہا جاتا ہے، اور اسی کو اردو زبان میں آئلی قوانین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے اندر قانون ہیں جس میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ جو مسائل پرسنل لا سے متعلق ہیں ان کو لے کر کے اگر کوئی مقدمہ ہوتا ہے اور اس کے دونوں فریق مسلمان ہیں تو شریعت اسلامیہ کے مطابق اس میں فیصلہ دیا جائے گا اور ججمنٹ شریعت کے مطابق ہوگا، تو اس کو مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے۔ اب یہ مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہے ایک تنظیم کی شکل میں جو وجود میں آیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کس طریقے سے وجود میں آیا ہے، کیا شکل و صورت ہوئی، کیا اسباب ہوئے؟ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ سن 1972 میں ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا گیا، لے پالک بل، جو تمام مذاہب کے لیے تھا۔ اس بل کی روح سے گود لیے ہوئے بیٹے کو وہ تمام حقوق حاصل ہو رہے تھے جو سگے بیٹوں کو ملتے ہیں، جیسا کہ وراثت کا ملنا، وراثت سگے بیٹے کو ملتی ہے، اسی طریقے سے جو گود لیا ہوا بیٹا ہے اس کو بھی مل رہے تھے اس بل کے اعتبار سے، جو کہ شریعت اسلامیہ کے بالکل خلاف تھا، کیونکہ شریعت میں تو صرف یہ ایک زبانی رشتہ ہے، حقیقی رشتہ تو یہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس بل کو لے کر کے مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک چلائی، اس کو لے کر کے قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، انہوں نے دیوبند کے اندر تمام علماء کا اور تمام مسلم دانشوران کا اجتماع منعقد کیا، جس میں یہ بات طے پائی کہ مسلم پرسنل لا کے تحفظ کے لیے مستقل کسی بورڈ کا قیام ہونا چاہیے۔ چنانچہ اسی مقصد سے ممبئی میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا جس میں لاکھوں لوگ اور لاکھوں مسلمان جمع ہوئے، اور ہر فرقے کے، ہر مسلک کے مسلمان آئے۔
حنفی، شافعی، مقلد، غیر مقلد، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی تمام مسلمان اس میں جمع ہوئے اور اس اجتماع میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تاسیس پر اتفاق ہوا۔ اس طریقے سے 7 اپریل 1973 میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی باقاعدہ بنیاد رکھ دی گئی۔